اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام احباب بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس عظیم الشان ادارے میں آنے کا موقع ملا۔ رات حضرت مولانا صاحب سے بھائی محمد نہرو صاحب جو اندور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نسبت سے پہلی ملاقات ہوئی تو نہایت خوشی ہوئی۔ اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا دین ہے، کائنات کا سب سے بڑا مذہب، اتنا بڑا دین کہ جس میں ہر ایک رنگ، نسل، زبان، خطے کے لوگ موجود ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دین پوری کائنات میں پہنچا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ آپ تمام حضرات اسلام کے مبلغ ہیں، آنے والے دور میں اسلام کے داعی ہیں۔ آپ نے اپنے اپنے خطے میں دین اسلام کی آبیاری کرنی ہے، تو جہاں بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے وہاں ان وجوہات کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ وہ بنیادی وجوہات کیا تھیں، اور اب بھی جو دین برق رفتاری کے ساتھ بے شمار مسائل، تکالیف، پریشانیوں کے درمیان دین اسلام اپنی پیش رفت کو بنائے ہوئے، اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں کہ پوری کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا سے 1450 سال پہلے پردہ فرما گئے ہیں، اور اب بھی ان کا جو جاہ و جلال ہے، ان کی جو رحمتیں ہیں، ان کا جو حسن ہے، وہ اسی طرح قائم۔ اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور بالخصوص مبلغین میں اس بات پر ذکر ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ اسلام ہم تک پہنچا۔ ورنہ اس جگہ سے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے تو مکہ المکرمہ 5000 کلومیٹر ہے، مدینہ المنورہ اس سے بھی زیادہ دور ہے، اور ان سب میں میں اور آپ سب میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نسبی یا خون کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو، لیکن پھر بھی ان میں جو جذبہ ہے، ان کے اندر جو توفیق ہے، ان میں جو محبتیں ہیں، وہ عروج پر ہے۔ وہ بنیادی وجوہات کون سی ہے کہ کائنات میں لوگوں نے اس دین کو اپنا محبوب ترین بنایا، جن لوگوں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، حتیٰ کہ ہر شے سے زیادہ اپنا محبوب بنا لیا؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ آئیے پیچھے کو چلتے ہیں، تاریخ اٹھائیں گے ہم دنیا کی، صرف اسلام کی نہیں، دنیا کی تاریخ جب ہم اٹھاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب ابھی آپ کی ولادت ہوئی، تو مکہ المکرمہ میں یہ حالت ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ دوڑ کے باپ ماں سے بیٹی کو چھین لیتا ہے اور اس کو زندہ دفن کرتا ہے، تاکہ کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ مکہ المکرمہ سے 500-600 میل اور آگے جائیں، جس شہر کو یثرب کہتے ہیں، اب جس کا نیا نام مدینہ المنورہ ہے، وہاں کی جو حکومت ہے، جو
بادشاہ ہے شمون، اس نے ایک دستور بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہوگی، دلہن 1 ہفتہ یا 15 دن پہلے محل میں بادشاہ کے پاس رہے گی تاکہ اس کی آبرو ریزی ہو جائے، اس کے بعد وہ اس گھر میں جا سکتی ہے جس گھر کے بھی اسے بیاہ کیا۔ اس پس منظر کو دیکھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی۔ جب تک اس دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی تو پھر اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اب یہ دنیا کیسی تبدیل ہوئی ہے اور پہلے یہ دنیا کیسی تھی۔ یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ یشرف سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے، چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، جس کو فارس کہتے ہیں، کیسر و کسرا کہتے ہیں، وہاں بادشاہوں نے ایک دستور بنایا کہ جو غریب لوگ ہوں گے، جو زمیندار لوگ ہوں گے، وہ گاؤں میں رہیں گے، وہ شہروں میں نہیں آئیں گے، وہ اچھی فصلیں اچھے پھل اگائیں گے، لیکن ان پر اختیار بادشاہ کا ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ اچھے کپڑے پہننے کا حق صرف ان لوگوں کا ہوگا جو بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، غریبوں کا نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ گفتگو جب کرتے ہیں وہ صرف مکہ المکرمہ کی جہالت کی بات کرتے ہیں، مکہ المکرمہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا کا کوئی ایک خطہ ایسا نہیں ہے جہاں انسانیت پامال نہ کی جا رہی ہے۔ منگولوں کو دیکھیے، وہ اپنے شہر کے باہر شوق کے لیے، اپنے دبدبے کے لیے، اپنے روب کے لیے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں۔ جس طرح یہ مسجدوں کے مینار بنتے تو اس دور میں جو منگول تھے وہ انسانوں کی گردنیں اترواتے اور ان کے مینار شہر کے باہر بناتے، بڑے بڑے مینار، 10-10 ہزار کھوپڑیاں، تاکہ اگر کوئی نیا آدمی باہر سے آئے اس کو ہماری طاقت کا، ہماری دہشت کا اندازہ ہو سکے۔ افریقہ جس کو آج کے دور میں آپ کہتے ہیں، وہاں بادشاہوں کے پاس کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے، کوئی بڑے کاروبار نہیں ہے، انہوں نے کیا سلسلہ شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ جتنے غریب لوگ ہیں گاؤں کے ان کو پکڑ کے لاؤ، ان کے چہرے گرم سکوں سے داغ دو اور ان کے پیروں میں بیڑیاں پہناؤ اور پھر منڈی میں لے جا کے بیچو کہ غلام خرید لو، مرد غلام خریدو، عورت غلام خریدو، بچے خریدو، بوڑھے خریدو۔ یہ دستور ہے اس کا۔ پورے خطے میں جو ایشیا کا خطہ ہے، کنواں ہے، پانی ہے، لیکن 2 رنگ اور نسلوں کے لوگ اس کو پی نہیں سکتے۔ اندلس جس کو آپ اسپین کہتے ہیں، وہاں سے جو شاہراہ فرانس کی طرف جاتی ہے اور پھر وہاں سے ہوتے یونائٹڈ کنگڈم تک پہنچتی ہے، اس خطے میں جتنے سفید چمڑی کے لوگ ہیں انہوں نے کالی چمڑی والوں کو غلام بنایا، اس حد تک غلام بنایا کہ اگر کبھی ان کو رزق نہیں ملا، کھانا نہیں ملا اور کھانے کی وجہ سے کسی کی موت ہو گئی اور اس کے رشتہ دار نے جا کے عدالت میں درخواست دی کہ ہم بھوک کی وجہ سے مر گئے، ہمارے مالک نے کھانا نہیں دیا، تو آج سے 1500 سال پہلے عدالت نے یہ فیصلہ لکھا کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے، تمہاری نسل نیچی ہے، تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تم درخواست نہیں دے سکتے۔ آپ صرف بات کر رہے ہیں مکہ المکرمہ کی، پوری کائنات کو دیکھیے۔ کیسر و کسرا نے ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، شہزادیاں کبھی اداس ہوتی ہیں تو جلاد کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پکڑ لاؤ، ان کی گردنیں اتارو تاکہ ہم تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھیں، تاکہ کچھ دل بہل جائے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے کسی گھر سے تو اس کے پورے خاندان کو غلام بنا کے اس طرح بیچا جاتا ہے کہ بیٹا بکتا ہوا فارس چلا جائے، بیٹی بکتی ہوئی ہندوستان پہنچ جائے، بچہ بکتا ہوا افریقہ چلا جائے، اس طرح ٹکڑوں کے اندر خاندانوں کو تقسیم کر کے منڈی کے اندر بیچ دیا جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے 2 پڑوسی اگر آپس میں لڑتے ہیں اور ایک مارا جاتا ہے تو دوسرا مرتا ہوا اپنے بچے کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹا جوان ہو کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، بس اپنے پڑوسی کو مارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ عورت کو سوائے خرید و فروخت کے انسانیت کا درجہ دیا ہی نہیں ہے۔
حبشہ کے بادشاہ کے پاس جب نبی علیہ السلام کی برائی کچھ لوگوں نے کی، انہوں نے کہا جی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو نبی آئے ہیں مکہ المکرمہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت عزت کی چیز ہے اور یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، کہ بتائیے ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ پیارے محمد علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ نئی دنیا جس کو آج آپ امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کی جو بڑے لوگ ہیں، وہاں کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے غریبوں کو ہمیشہ یہ کہا کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم بادشاہوں کی طرح سڑک کے اوپر چلو گے، بادشاہوں والے کپڑے پہنو گے۔ چائنا جس نے سب سے بڑی تہذیب ہونے کا، سب سے بڑی حکمت ہونے کا دعویٰ کیا، ان لوگوں کے ملک میں محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے انسان کو برابری کے حقوق حاصل نہیں کیے۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ کائنات پوچھتی ہے اسلام نے کیا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ دین کو اطمینان سے سمجھ لیں۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک دین کی ضروریات ہے، دوسرا دین کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے رکھا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ کون سی ضروریات ہیں جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توبے کے طور پہ عطا کی ہیں کہ ان کے اوپر چل کے آپ اس مقصد کے حصول کو لا سکتے ہیں آپ کے پاس۔ اب مقصد کیا ہے اسلام کا؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ پوچھنے جائیں گے اچھے اچھے لوگ جو 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ اسلام کائنات سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام نے دنیا کے سامنے کیا پیغام رکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا انقلابی کام کیا کہ میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نہ صرف اطاعت کرتے ہیں بلکہ اس کی پیروی اور اس کی اشاعت کے لیے فکر مند ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، تمام کے تمام حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ امام بخاری علیہ رحمہ کو اٹھائیں گے یا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو پوچھیں گے کہ بھائی ایسے کر کے رفع دین کر کے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، تو کہیں گے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہاں نیت باندھ کے ہو جاتی ہے تو کہیں گے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ناف پہ نیت باندھتے ہیں تو کہیں گے ہو جاتی ہے۔ مطلب جو ضرورت کی چیز ہے وہ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی پتہ لگا ہو گئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ضرورتوں کے اوپر تو لڑائی جاری ہے، ضرورتوں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، لیکن یہ ضرورتیں جس کام کے لیے بنائی گئی اس کام کیسے کرتے ہیں؟ مقصد کا نہیں ہے۔ اسلام چاہتا کیا ہے کائنات سے؟ کوئی غیر مسلم دوست ہمارا، کوئی بھائی، آج کل تو ویسے بھی مذہب کے نام پر بہت سارے لوگ گفتگو کرتے، کوئی آپ سے پوچھے اسلام کا مقصد کیا ہے، چاہتے کیا ہو دنیا سے، کیا کہنا چاہتے ہو دنیا کو، کیا بتانا چاہتے ہو؟ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں کائنات کے لیے؟ شریعت میں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ تو ہمارے مقاصد میں شامل نہیں ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ پیارے محمد علیہ السلام نے کائنات کے سامنے مکہ المکرمہ میں جب یہ بات کہی کہ میں ایک رب کے عبادت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ کے رسول بن کے آیا ہوں، ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کو تسلیم کرے یا نہ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کے بچپن کے دوست، جوانی کے دوست، بڑھاپے کے دوست، غار کے دوست، بدر کے دوست، عورت کے دوست، اور جو اب بھی ساتھ میں ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دوسرے نمبر پہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ جب سارے خاندان والوں کو بلایا تھا کہ میرے ساتھ کمر بستہ ہو جاؤ دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کھانے کے بعد جب وہ چپ ہو گئے تو سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، وہ اٹھا اور اس نے اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اوپر اٹھائیں اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ ایک ہے تو وہ حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گرا۔ غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابھی معراج نہیں ہوئی، شب معراج پر گئے نہیں ہیں، نماز نہیں ملی، روزہ نہیں ملا، حج نہیں ملا، زکوٰۃ نہیں ملا، نبی علیہ السلام نے مقصد بیان کر دیا۔ جن لوگوں نے ابتدا میں دین کو قبول کیا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہم نے آپ کے رب کو مانا، آپ کو بھی مان لیا۔ جس طرح آج کا پروگرام ہے، ہم پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے؟ فلاں بزرگ آ رہے ہیں، انہوں نے آپ سے باتیں کر لی، اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اسلام کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی دور میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، کسی بھی رنگ کو، کسی بھی نسل کو، کسی بھی چیز کو بنا عزت کے پیدا نہیں کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس نے میرے رب کو مانا، جس نے میری اطاعت کی، وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا فرمائے۔ انقلابی پیغام ہے کائنات کے نام۔ اسلام سے بڑی حکمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو اچھے بادشاہ گزرے، حاتم طائی بھی ہے ان میں، اس سے پہلے بھی جتنے بادشاہ گزرے، ان سب نے جب بھی کبھی چناؤ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم روٹی کا پربند کریں گے، کپڑے کا پربند کریں گے، مکان کا پربند کریں گے۔ ابھی امریکہ میں چناؤ ہوا ہے، وہاں بھی یہی بات آج بھی کہی گئی اتنے ہزار سال کے بعد کہ اچھی ہاسپٹلٹی ہوگی، انٹرسٹ ریٹ اچھا دیا جائے گا، آپ کا سٹائل آف لیونگ اچھا کر دیا جائے گا۔ یعنی جو دنیاوی بادشاہ ہیں وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے یہ بات کہتے آئے کہ انسان کی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہے، تو محمد رسول اللہ نے ایسی کون سی بات کر دی کہ پوری کائنات میں آج ان کا دین متبادل طور پر موجود ہے ہر جگہ۔ سنیں میرے نبی علیہ السلام نے ڈوبتی ہوئی رگ لوگوں کی پکڑی۔ آپ کے گھر میں وہ ہوتا ہے نا پھپھو کا میاں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھوپھا ہوتا ہے نا رشتہ داری میں، تو شادی والے دن منہ بنا لیتا ہے۔ آپ بھی کسی کے پھوپھا ہو گئے، منہ بنایا ہوگا۔ پھوپھا جو ہے شادی کے دن منہ بنا لیتا ہے، اس کو پوچھو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے بھائی؟ روٹی اچھا نہیں ملا ہے، کھانا اچھا نہیں ملا، رات کو اچھا بستر نہیں دیا۔ وہ جب ناراض ہو کے اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے، آپ کے پھوپھا کو اس کی ماں پوچھتی بیٹا کیوں ناراض ہو کے آ گیا اپنے سالے کی شادی میں سے، سالے کی شادی میں سے؟ تو روٹی نہیں دی، کھانا نہیں دیا۔ کہتا نہیں دیا تو سب کچھ، لیکن عزت سے نہیں کھلایا۔ کس سے نہیں کھلایا؟ عزت سے۔ کیا عزت بازار میں ملتی ہے کہ بہترین پلیٹ میں ڈال کے اس کے سامنے رکھتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھ لو، اسلام کے مبلغوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دکھتی رکھ لوگوں کی پکڑ لی۔ حکم ہو گیا کہ لوگوں کی ضرورت سب سے پہلے روٹی نہیں ہے، روٹی مل سکتی ہے، کپڑا نہیں ہے پرانا پہنا جا سکتا ہے، چھت نہیں ہے بنا چھت کے سویا جا سکتا ہے، لیکن سڑک پر سویا ہوا ایک غریب آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو گالی دے کے بات نہ کرے، کوئی اس کی بے عزتی نہ کرے۔ انسانوں کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ان کی عزت نفس ہے۔ اگر آپ کسی کو اس کی عزت نہیں دے سکتے تو اس کو آپ کچھ نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام نے کیا دیا دنیا کو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ غلام ہیں، حبشی ہیں، کالے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ تو بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، عتبہ مارتا ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے ایک دن اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ امیہ نے حضرت بلال کی کھال ادھیڑی کئی مرتبہ، اتنا ظلم کرتا ہے۔ اور جس دن محمد رسول اللہ بیت اللہ کو فتح کرتے ہیں، بیت اللہ کے صحن میں پہنچتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا بلال کہاں ہے؟ جبکہ بیت اللہ کے صحن میں کون موجود ہے؟ امیر المومنین جو مسلمانوں کے بنے، وہ حضرت ابو بکر صدیق، سب سے بڑے مسلمان، سب سے بڑے مسلمان۔ یہ بھی بات نوٹ کر لیجئے۔ اب عالم ہے، انبیاء کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے مسلمان تو کون ہے بھائی؟ وہ ابو بکر ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، غار کے ساتھی، حتیٰ کہ 1,24,000 صحابہ میں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے سین میں موجود ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,24,000 صحابہ اللہ کے نبی کے مرید. کیا بھائی اللہ کے نبی کے؟ اور اکیلے عمر فاروق میرے نبی علیہ السلام کی مراد. دیکھو فرق. 1,24,000 صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید اور اکیلے سیدنا عمر بن خطاب محمد رسول اللہ کی مراد ہیں. امام کے لیا بیت اللہ کے ذہن میں کھڑے ہیں. سیدنا عثمان ذی النورین دو دفعہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی ہے. پہلی کے انتقال کے بعد دوسری. وہ نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہاں پر موجود ہیں. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں, وہ موجود ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الامت ہے, وہاں موجود ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ جو اہل بیت میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ کوئی ان کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا. سیدنا حسن حسین کے والد ہیں, فاطمہ الزہرا کے خامد ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جو مسلمانوں کے ہر اول دستے کا سالار ہے. بڑے بڑے چودھری موجودہ مکے کے موجودہ گورنر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ گورنر جس دن بیت اللہ فتح ہوا وہ بیت اللہ کے ذہن میں موجود ہیں. اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہے میرا بلال؟ جو بیت اللہ میں موجود تھے تمام صحابہ وہ آپس میں سمجھ گئے کہ بلال کو کیوں بلایا جا رہا ہے, کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا. تو قریب میں ایک صحابی نے بڑے ادب کے ساتھ بڑی خاموشی سے ایک چھوٹی سی سرگوشی نبی علیہ السلام کے کان میں کی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جتنی بڑی فتح اللہ نے عطا فرمائی ہے, آج کے دن اگر یہ غلام کے بیٹے کو بیت اللہ میں اذان دینے کے لیے بلایا گیا تو اہل قریش کی جو تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے. برادری بات تھا نا, جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے, فرمایا خبردار ایسی گفتگو نہ کرنا, میں آ گیا ہوں. گورے اور کالے, امیر اور غریب کی تمیز کو ختم کر دیا گیا ہے. آج اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے سکتا ہے تو وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے دنیا کو؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے, غلام تھے, حبشی تھے, کالے تھے, غریب تھے, چکی پیستے روتے ہیں. نبی علیہ السلام قریب سے گزرے, کیوں روتا ہے بھائی؟ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہے. فرمایا اچھا ہم تیری مدد کریں گے. چلے گئے, گھر سے کھجوریں لائے, گرم دودھ لائے, کھجور کھلائی, دودھ پلایا اور فرمایا کہ چل تو آرام کر. تو غلام کہنے لگے کہ میرا مالک مجھے مارے گا اگر یہ چکی نے صبح تک آٹا نہیں پیسا. فرمایا کوئی بات نہیں, تم آرام کرو, ہم تمہاری جگہ چکی چلا دیں. وہ چکی اس لیے نہیں چلائی گئی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت تبلیغ دین کرنی تھی, نہیں, وہ محمد رسول اللہ کے صاحب خلق عظیم ہونے کا وہ اعلیٰ کردار کائنات کے سامنے پیش کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب میں آ گیا ہوں, امیر غریب گورے اور کالے کی تمیز کو ختم کر دیا گیا ہے. یہاں سے دکھتی رنگ پکڑی نبی علیہ السلام نے دنیا کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں جو ایک اللہ کو مانے گا, جو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا, وہ لوگوں سے برابری کے اختیارات کی بات کرے گا, وہ لوگوں کے ساتھ چھوا چھوت کا خاتمہ کرے گا, وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات کرے گا, وہ لوگوں سے محبت کی بات کرے گا. اب کوئی ہو بھی مسلمان وہ کسی غیر مسلم کے برتن میں کھاتا ہوا سوچنے لگے, وہ بھی مسلمان کسی غیر مسلم سے گلے ملتا ہوا بھی سوچنا لگے, وہ بھی مسلمان اپنے گھر کے ملازم کے چائے کا کپ الگ رکھنا چاہتا ہو, وہ بھی مسلمان اپنے ملازم کے ساتھ تفرقہ کرتا ہو, تو پھر اس نے ابھی دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا نہیں, پتہ ہی نہیں کہ اسلام پہنچا کیسے کائنات میں. دو ہی باتیں تھی جو نبی علیہ السلام نے سمجھائی, کیا وہ ایک رب کی عبادت کرتے. اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فطرت کی بات کی. فطرت سمجھتے ہیں آپ؟ فطرت سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں اپنی عادتوں کو. زمین کی ایک عادت ہے, آپ یہاں بھی زمین کو توڑیں, اس میں کوئی بیج ڈال دیں,
تو جو بیج آپ ڈالیں گے زمین کی فطرت ہے کہ اس کا پیڑ، اس کا پھل، اس کی ٹہنیاں باہر نکال دیں. کچھ نہیں ڈالیں گے تو اس کے اندر جو جنگل ہے وہ اپنے آپ باہر آ جائے. اس کی فطرت ہے. انسان کی بھی فطرت ہے. یہ بتاؤ کسی کتاب نے یہ لکھا تھا کہ باپ کے دل میں بیٹی کی بڑی محبت ہوگی؟ کسی کتاب میں لکھا تھا کہ ماں اپنے بچے سے بڑی محبت؟ نہیں، یہ فطرت ہے. فطرت. نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ دین اسلام دین فطرت ہے. توحید فطرت ہے، ہمارے خون میں شامل ہے. آپ بتائیں نا کہ آپ اپنی چیزوں کے اندر کسی اور کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو کہتا ہو کہ میری بیوی میں کوئی شریک ہو جائے؟ ایسی بیوی کون ہے جو کہتی ہو کہ میرے مرد میں کوئی عورت نہیں برداشت کرے گا؟ ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا وفادار رہے. دین کو سمجھیے اطمینان سے. اگر کوئی پوچھے اسلام کیا ہے، اسلام 2 حرفی سندیش ہے کائنات کے نام کہ عبادات میں جس طرح دنیا کے معاملے میں شوہر بیوی کی وفاداری چاہتا ہے، بیوی شوہر کی وفاداری چاہتی ہے، باپ بیٹے کی وفاداری چاہتا ہے، مالک نوکر کی وفاداری چاہتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ ہمارا رب بھی اپنے بندے کی وفاداری چاہتا ہے. بس رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرا ہو کے رہے. تو پھر جو اپنے رب سے وفادار ہو، محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے وفادار بن جاؤ. ادھر رب نے کہا دیا قرآن پاک میں کہ اگر کوئی میرا وفادار بننا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ پہلے محمد رسول اللہ کا وفادار بن جائے. اب جب پہلا جز پورا ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، تو پوچھا مسلمان کا کیا کام ہے؟ کہ جی مسلمان کا کام ہے کہ وہ دنیا میں برابری کا رویہ رکھے گا، کسی کو اپنے سے کمتر. اب جب یہ پیغام دیا نا، جب کبیروں کو پتہ لگا، پوری دنیا میں 98% تو غریب لوگ تھے. اب بھی جب کائنات کے سامنے یہ پیغام دیا کہ محمد رسول اللہ ایسا دین لے کے آئے ہیں جو برابری کی بات کر رہا ہے، جو امیر اور غریب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کرتا ہے. آپ نے کبھی اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا دھیان سے کبھی. ہم نے عمارت دیکھی ہے، دیواریں دیکھی ہیں، بہترین کتبے دیکھے ہیں، اچھا مائک دیکھا ہے، قالین دیکھے، لیکن اس کی اصل خوبصورتی جو نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جب مؤذن تکبیر کہتا ہے نا تو پھر کوئی کیلا بیچنے والا، کوئی پھل بیچنے والا، کوئی جوتے کاٹنے والا، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی غریب آدمی، دوڑ دوڑ کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا نہیں، آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی خوبصورتی. پھر دیکھیے مؤذن تکبیر کہتا ہے، امیر غریب دوڑتے دوڑتے آ جاتے ہیں، سب صفیں بندنی شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، صفیں بندنی شروع ہو گئی. اب کوئی شیخ الحدیث بعد میں آیا، کوئی مسلمان وزیر بعد میں آیا، کوئی مسلمان افسر بعد میں آیا، کوئی مسجد کا متولی دیر سے آیا، کوئی محتمم دیر سے آیا، کوئی بڑا عرب پتی مسلمان بعد میں آیا. تو ایک غریب تو آگے کھڑا ہے اور جو سب سے بعد میں آیا اس نے کہاں نیت باندھنی ہے؟ اس نے وہاں نیت باندھنی ہے جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. یہاں کسی کی گردن پھلانگ کے کوئی آگے نہیں جا سکتا. یہ خوبصورتی ہے مسجد کی کہ یہاں کسی کی ذات اور رنگ کو نہیں دیکھا جا سکتا. مصلی میں بھی یہ خوبصورتی شامل ہے کہ جس کو امامت کے لیے متعین کیا جائے گا اس کا سید ہونا، اس کا اہل بیت میں ہونا لازم نہیں ہوگا، اس کا اعلیٰ کردار ہونا، اس کا بہترین قرآن پاک کو پڑھنا لازم ہے. یہ خوبصورتی جب پوری دنیا کے سامنے گئی نا تو لوگ جوب در جوب
دوڑے چلے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے ہوئے آنے لگے. پوری دنیا کے لوگ بڑی تیزی سے پیغام جانے لگا کہ پیارے نبی علیہ السلام آ گئے ہیں. ان کے دربار میں بلال صاحب میں بیٹھتے ہیں, وہ غلام ہیں. نبی علیہ السلام کے دور میں تمام لوگوں کو, اور آج بھی اسلام کی خوبصورتی جو ہے دنیا کے تمام خطوں میں باقی ہے. اس لیے اگر کوئی ہمارا بھائی, کوئی غیر مسلم دوست سے پوچھ لے کہ اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام نے صرف اپنے ماننے والوں پر جو ایک رب اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان پر لازم کر دیا کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں سے نفرت کا اظہار نہیں کریں گے, ان کے ساتھ محبت کا پیغام دیا. اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے, آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنی NGOs ہیں, آپ اخبارات پڑھیے, ہمارے یہاں پنجاب میں بھی آپ اخبار پڑھیں گے نا تو اخبار پڑھیے, آپ امریکہ میں جائیے کہ جو فلاں چیریٹی ہے اس نے اتنے پانی کے پمپ لگائے, وہ فلاں چیریٹی ہے اس نے اتنے کپڑے بانٹے. لیکن دنیا کی سب سے بڑی NGOs مسلمان کے پاس ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, لیکن کسی بھی اخبار میں فوٹو نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ جب ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو دائیں ہاتھ سے اس کی مدد کریں گے, بائیں کو خبر نہیں ہوگی, کیونکہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس کی عزت نفس قرآن پاک میں بھی یتیم کی تکریم کرنے کی بات کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی باتیں نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے رکھی ہیں وہ انتہا کی ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں. یہ نہیں کہا کہ یتیم کو یہ دو, مال دو, دولت دو, فرمایا نہیں, یتیم کو عزت دینی. اچھا ظاہر سی بات ہے, جس کو عزت دینا چاہیں گے اس کو گھر میں بٹھائیں گے, اچھا کھلائیں گے, جیب میں آہستہ سے اس کی کچھ رقم ڈالیں گے اور وہ عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوگا. یہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے. یہ عزت کی وجہ سے ہی تو ہم تک دین پہنچا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے جو عزتیں بانٹی ہیں, اکثر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہم خان صاحب ہیں, قریشی صاحب ہیں, انصاری صاحب ہیں, پتہ نہیں جتنی برادریاں آپ کے یہاں بھی جو ہوگی وہ فلاں. کوئی برادری اس وقت تک قابل احترام نہیں ہے اگر وہ اپنے آپ کو غرور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے دین کے باقی ہیں. اگر صرف پہچان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو صرف وہ لوگ قابل احترام ہیں جن کا اعلیٰ کردار ہے. آئیے نبی علیہ السلام کو آپ کو اچھا عالم بننا ہے, اچھا استاد بننا چاہتے ہیں, اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں, اچھا باپ بننا چاہتے ہیں, اچھا بھائی بننا چاہتے ہیں, اچھا کاروباری بننا چاہتے ہیں, تو سیرت نبی علیہ السلام کا پہلا تو آفیشل واقعہ ہے. سیرت کی ابتدا تو عالم ارواح سے ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پوری دنیا کے سامنے نبی بنایا اور تمام روحوں کو حلف دلوایا نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا. لیکن جو آفیشل واقعہ ہے, دستوری واقعہ, جو نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے تمام مکے کے لوگوں کو بلایا اور ان سب کو بلا کے نبی علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دینی تھی. آپ سب لوگ قابل احترام ہیں, آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا امام بخاری سے بھی, امام نسائی سے بھی. نبی علیہ السلام نے جب سب کو بلایا, پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اکثر مقررین اس کا ذکر کرتے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ اگر میں یہ تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو کیا آپ میری اس بات پر یقین کر لیں گے؟ یعنی اس کی سیدھی بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر مکے کے تمام لوگوں کو یہ پوچھا کہ تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واقعے کو ذہن نشین کر لیجیے, دل پہ لکھیے اسے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے. اب دیکھیے سیرت النبی کا پہلا جلسہ بھی اسی دن ہوا ہے. دنیا میں سیرت النبی کا جلسہ بھی پہلا اسی دن ہوا, صدارت بھی نبی علیہ السلام کی خود ہے. پوچھ رہے ہیں بھی تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو جو بیپاری جو اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تو مدتوں کاروبار کیا ہے, آپ جیسا ایماندار مخلص مکے میں کوئی دوسرا نہیں ہے, اور نہیں کوئی, آپ ہی. خواتین نے اٹھ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا باحیا باکردار جس نے کبھی کسی کی خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا,
آپ جیسا تو مکے میں کوئی نہیں، بس آپ ہی ہیں۔ غلاموں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غلاموں کی پرورش کرتا ہو، جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہو، وہ بھی اگر مکے میں کوئی ہے تو صرف آپ ہی، آپ کے علاوہ کوئی۔ زندگی کے جتنے شعبے سے لوگ تعلق رکھتے تھے انہوں نے اٹھ کے نبی علیہ السلام کی صداقت کا اعلان کیا ہے اس اجلاس کے اندر۔ اس کا مطلب میرے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جو اسلام کی بنیاد رکھی ہے کائنات، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام جب کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو تنہے تنہا کھڑے ہوئے، نہ اس وقت تک سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، نہ اپنی خدیجہ الکبریٰ کو پوری بات ہے ابھی علم کہ نبی علیہ السلام نبی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یعنی پیارے نبی علیہ السلام نے بے گناہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا، پورے مکے کے سامنے تنہا کھڑے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے یہ بات ہمیں سمجھا دی قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ اگر آپ اچھے مولوی بننا چاہتے ہیں، اچھے مبلغ بننا چاہتے ہیں، اچھا باپ بننا چاہتے ہیں، اچھا بیٹا بننا چاہتے ہیں، اچھا کاروباری بننا چاہتے ہیں، اچھا آفیسر بننا چاہتے ہیں، اچھا لیڈر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، صرف اچھا بولنا ہی آنا نہیں چاہیے، صرف اچھے تعلقات ہی نہیں چاہیے، جبکہ سب سے پہلی ضرورت آپ کے کردار کی ہے۔ اگر لوگ آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں تب آپ اچھے بن سکتے ہیں، اگر لوگوں نے آپ کی گواہی نہیں دی تو آپ اچھے نہیں۔ ہم کہتے رہے کہ ہم فلانا علامہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مسجد نبی میں تشریف رکھتے ہیں، ایک بندہ دور سے آیا، نیت باندھ لی اس نے، یہاں جو قریب بیٹھا ہے یا امیر المومنین، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، بڑا اچھا ہے۔ فرمایا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا جی میں تو اس کو روز نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ فرمایا جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کیوں امیر المومنین؟ میں جھوٹ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں گھر والوں سے جا کے پوچھوں۔ ماں باپ اگر کہتے ہیں یہ اچھا ہے تو اچھا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بدتمیز ہے تو یہ بدتمیز ہے، پڑوسی کہیں کہ یہ اچھا ہے تو یہ اچھا ہے، پڑوسی کہیں کہ گنڈا ہے تو گنڈا ہے، یار دوست کہیں کہ وفادار ہے تو یہ وفادار ہے۔ اگر یار دوست کہتے ہیں کہ بے ایمان ہے تو پھر یہ بے ایمان ہے۔ عوام اور عبادات اس بات کو طے نہیں کر سکتی۔ آپ سے گفتگو کے دوران یہ بات آئی تھی کہ اسلام میں دو چیزیں، اسلام کے دو حصے، پہلا حصہ اسلام کا وہ آفاقی مقصد ہے جو نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے رکھا ہے، دوسری بات نبی علیہ السلام کو اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں، جو اسلام کی ضرورتیں ہیں، فرض ہیں، لیکن ان فرض کا انکار کبھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ضرورتیں ہیں، اگر وہ ضرورتیں اپنے مقصد تک آپ کو نہیں لے کے جا رہی تو اس کا مقصد آپ وہ ضرورتیں جو ہیں صحیح طرح ادا نہیں کر رہے۔ اس بات کو بالکل سمجھنا ہوگا مبلغین کو۔ نماز ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے، فرض ہے، ضرورت ہے۔ پڑھیے قرآن پاک نے متعدد جگہ نماز کی فرضیت کی بجائے تسمیہ بیان کی۔ اچھے سے پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آگے آپ کو پوچھنے لگیں گے، بہت کم لوگ شاید نکلیں گے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا نماز اس لیے تم پر فرض کر دی گئی تاکہ گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، بری عادتیں چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگو۔ پڑھیے قرآن پاک کو۔ اس نے بجائے تسمیہ بیان کی ہے نماز کی، اور یہاں آپ پورے ملک میں جائیے پوچھیں مسلمانوں سے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ارے تمہاری بات درست ہے لیکن مقصد کیا ہے اس میں؟ نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی جو اس پیغام کو، اس آفاقی پیغام کو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دنیا کو چھاتی سے لگانے آئے، غریبوں سے محبت کرنے آئے، ظالم کا جواب دینے کے لیے آئے، ہم لوگوں کی غربت
مٹانے کے لیے آئے، ہم زکات کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے، ہم ماں باپ کو احترام دینے آئے، ہم بھائیوں سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں، ہم دوستیاں قبر تک نبھانے کے لیے آئے۔ اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی اچھے لوگوں کی، تو میرے رب نے کہا کہ میں آپ کو نماز دے رہا ہوں، روزہ دے رہا ہوں، حج دے رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، نیک اعمال دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کی امت اس کام کو اگر کرے گی تو اس مقصد تک پہنچ جائے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کام کو اگر کریں گے اس مقصد تک پہنچ جائے گی۔ اب نماز کا مقصد پتہ ہی نہیں آدھی دنیا کو۔ اچھے مولوی جو ہیں وہ بھی ذکر نہیں کر رہے کہ اللہ کے بندے ان کو بتاؤ کہ ٹھگی مار کے نماز نہیں ہوتی، یہ وضو کے، استنجے کے، یہ فروعی مسائل ہیں، یہ تو ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو پوچھ کے جو اجتماعی بات ہے بتاؤ کہ کسی کی بہن سے زنا کا ارادہ کر کے اس کا نمبر لینا تلاش کر رہا ہے، یہ بدبخت نماز پڑھنے آ رہا ہے، نماز ہو نہیں رہی کیونکہ اس کی نماز اس کو زنا سے نہیں روک رہی ہے۔ بتاؤ اس کو کہ تو بے ایمانی کر رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، تیری نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو دکھاوے کے لیے، یہاں تک شریعت نے حکم دیا کہ آپ نماز اگر پڑھ رہے تنہا، اور تنہا پڑھتے پڑھتے کوئی اور صاحب مسجد میں آئے، اب اس کو دکھانے کے لیے آپ سجدے کی تسبیح کو لمبا کرتے جا رہے ہو، دل میں یہ خیال ہے کہ حضرت جی دیکھ لیں کہ لمبے سجدے کرتا ہے، تو یہ سجدہ حرام ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، میرے رب کی شان بلند کرنے کے لیے ہے۔ جب اس میں مخلوق کی رضا شامل ہو جائے گی تو یہ سجدہ ہے۔ اسلام نے اعلیٰ پیغام کائنات کے، ایسے ہی تھوڑی ہم تک دین پہنچا ہے یار، پوری کائنات کے لوگ دوڑتے ہوئے ایمان میں داخل ہونے لگ پڑے، کیوں کہ بھائی یہ ایسا دین آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے باپ دادا، ہمارے جو آبا و اجداد تھے اس دیش میں بھی، وہ کتنے ایماندار ہوں گے۔ آج اگر ہم اپنے کسی غیر مسلم بھائی سے لین دین کے معاملے میں بحث پڑھیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ یار تو مسلمان ہے، تجھے شرم نہیں ہوتی، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ہم کو بولتا ہے کہ یار تو مسلمان ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو شراب پیے گا۔ یعنی ہمارے باپ دادا جو تھے وہ قرون اولا کے مسلمان تھے، ان کا کردار آج غیر مسلم بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ اسلام پر آواز اٹھا رہے ہیں، لفظ اٹھا رہے ہیں کہ دین کیسا دین ہے۔ اس کا مطلب دوسروں کو کوسنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا نہایت ضروری ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہمارے پاس فروعی مسائل کے لیے، اختلافات کے لیے وقت ہے، لیکن مقصد اسلام کے حصول کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اس لیے مولوی بن رہے ہیں کہ نماز پڑھائیں گے، نہیں، ہم دین اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ دین کا کردار لوگوں کے سامنے۔ ہمارے پنجاب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، حضرت شیخ مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، نبی علیہ السلام کے بعد مجدد ہے اس دور کے۔ انہوں نے، ان کے ایک شاگرد نے ان کو کہا جاتا ہے حضرت کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا بیٹا ہاں دو کام نہیں کرنے ہیں۔ تو نے حضرت کون سے دو کام نہیں کرنے؟ فرمایا ایک اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا، ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ شاگرد گھبرا گیا، سمجھ گیا کہ استاد کچھ بڑی بات سمجھانا چاہتے، تو اس نے ادب سے کہا کہ حضرت نہ تو کوئی بندہ خدا بن سکتا ہے، نہ کوئی بندہ نعوذ باللہ نبی بن سکتا ہے۔ تو فرمایا ہاں میرے بیٹے تجھے بات سمجھ میں آ گئی، تو سمجھ لے اس بات کو اچھی طرح کہ تم جو چاہتے ہو بالکل ویسا ہی ہو، جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہو، جو رب چاہتا ہے وہی ویسا ہوتا ہے۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے، بندے کی، اس لیے جیسا اللہ چاہے ویسے راضی رہے، اپنی بات پہ نہیں ہٹنا۔ اور فرمایا بعض اوقات اپنی کہی ہوئی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، جو کہہ دیا وہ دستور بن گیا، جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا، جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، جو کہہ دیا وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ شان اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو محمد رسول
کسی کو نہیں. اور کہیں کچھ کہے گا غلط ہو سکتا ہے تبدیل کیا جائے گا اس کو. آپ نے عالم بننا ہے. مولوی جو ہوتے ہیں وہ فتوے کے ذریعے دین کو قائم نہیں کرتے. مولوی فتوے کے ذریعے دین کو قائم نہیں کرتے. سن لو بات اطمینان سے. علماء جو ہوتے ہیں وہ فتویٰ بتا سکتے ہیں لیکن وہ دین کو فتوے کے ذریعے قائم کرتے. ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو شاید آپ نے نام سنا ہو. جب آپ بیتی پڑھیں گے آپ بیتی میں مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ نے سنے گا. حضرت رائے پوری کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مولوی یہ سمجھ لیں جس پیر کی میں بات کر رہا ہوں شیخ زکریا علیہ رحمہ بھی ان کے مرید ہیں. قاری محمد طیب صاحب محتمیم دارالعلوم دیوبند حکیم الامت وہ بھی ان کے مرید ہیں. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ وہ بھی حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی وہ بھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. امیر شریعت سید طاء شاہ بخاری وہ بھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی وہ بھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. اس دور کے جتنی کریم ہیں مولانا حسین احمد مدنی ہر ایک جمعرات کو رائے پور اس دور کے جتنے بڑے علماء ہیں شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب علیہ رحمہ مولانا حفظ الرحمن سہواروی رحمۃ اللہ علیہ سارے کے سارے ہی. اب حضرت کی جو مجلس ہوتی تھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اس میں عام لوگ کم مولوی زیادہ ہوتے تو حضرت جو تھے اپنے علاقے کا بڑا دھیان رکھتے تھے. جو لوگ نماز میں توجہ نہیں دیتے تھے ان کو بلوا لیتے تھے بعض اوقات. تو میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے مریدین میں سے ہیں خطبہ میں سے ہیں. تو فرماتے ہیں خود ہمیں انہوں نے یہ بات بارہا بتائی. فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت نے ایک دیہاتی کو بلایا اس علاقے میں جو سہارنپور کا علاقہ ہے رائے پور کا بہت جنگل کا علاقہ ہے سارا. تو ایک بندہ تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو بلوایا. تو جب آیا تو ظاہر سی بات ہے مولوی بہت بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت کہا بھائی تو نماز نہیں پڑھ رہا آج کل کیا بات ہو رہی. تو کہنے لگا جی حضرت میں چاہوں تو نماز پڑھوں لیکن میں وضو نہیں کر سکتا. وضو نہیں کر سکتا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. ابھی یہ گفتگو ہی کر رہے تھے تو اپنے سے جو اکھٹو مولوی ہوتے وہ بیچ میں بول پڑے حضرت بنا وضو کے تو نماز نہیں ہوتی. جب وضو کے انکار سے بھی کافر ہے. تو حضرت نے پھر ان کو دیکھا پوچھا بھائی یہ تمہارے پاس آیا ہے کہ ہمارے پاس آیا. میں حضرت آپ کے پاس آیا. اچھا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نماز پڑھ لیا آپ تو بغیر وضو کے ہی پڑھ. تو وہ راضی ہو گیا کہ جی میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا. زور کے وقت اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی. عصر بغیر وضو کے. مغرب بغیر وضو کے. اب عشاء کی نماز میں وہ وضو خانے پہ بیٹھا وضو کر رہا ہے. تو دو چار لوگوں نے اسے پوچھا کہ بھائی تم تو کہہ رہا تھا بنا وضو کے پڑھا کروں گا. تو کہنے لگا جی میرے دل میں خیال آیا اب وعدہ تو اس سے کر ہی لیا نماز پڑھنے کا. اب جب پڑھنی ہے تو سب وضو کر رہے تو میں بھی وضو کر رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قبیلے کے سردار نے آ کے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں 4 خرابی ہیں. جھوٹ بولتا ہوں, شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں, چوری کرتا ہوں. بتاؤ ایک چھوڑوں گا آپ کے کہنے پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ انبیاء کے وارث ہیں. دین فتوے سے نہیں چلے گا, دین فہم سے چلے گا, دین تدبر سے چلے گا, دین اپنی سمجھ کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے. اگر آپ ضد پہ آ جائیں گے تو پھر تمام کا تمام معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب نبی علیہ السلام کو اس نے 4 باتیں بتائیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وعدہ کر لے بھائی جھوٹ نہیں بولنا آج سے. اس نے کہا واہ جی واہ سب سے چھوٹے گناہ کا وعدہ لے رہے ہیں. اب بالکل ٹھیک ہے وعدہ کر لیا میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اب کیا ہوا جب وعدہ کر کے نکلا چوری کا موقع سب سے پہلے دستیاب ہوا. پرانے دور میں سواریوں سے سامان
گر جاتا تھا، لوگ اٹھا لیتے تھے، اٹھانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اگر مجلس میں پوچھا چوری تو نہیں کی تھی تو میں اتنے لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ میں اتنا بڑا سردار اور میں نے چوری کی ہے، میں نہیں چوری کر سکتا۔ یہ دین کا فہم ہے، تدبر ہے، یہ بیماری کی جڑ کو پکڑا۔ کائنات کے سامنے بھی یہ نہیں کہا کہ روٹی بانٹو، کپڑے بانٹو، لباس بانٹو، گھر بانٹو، فرمایا نہیں، میرے صحابہ عزت بانٹنی ہے سب کو ہم نے۔ یہاں بھی سمجھا رہے ہیں، علماء نے بھی یہی سمجھایا کہ اپنے اعلیٰ تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، جو سامنے والا آپ کے پاس آیا اس کو اپنے فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس کی بات اطمینان سے سننی ہے، پھر اس کو طریقے کے ساتھ دین کے اوپر، کیونکہ دو طرح کے لوگ جو اسلام کی مخالف طاقتیں ہیں ان سے کسی اور انداز سے گفتگو کی جاتی ہے، جو اہل اسلام کے درمیان لوگ موجود ہیں جن کو کوئی شک ہے، جن کو کوئی شبہ ہے، ان کو اپنے فہم اور تدبر کے ذریعے دین کو بتایا جاتا ہے۔ ایک دور تھا اس ملک میں سیدنا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں دلی کی طرف پیدل سفر کے اندر، ایک گاؤں والوں کے پاس سے گزرے۔ اس دور میں بڑی تیزی سے لوگ مرتد ہونے لگے تھے، تو لوگوں کو پوچھا کہ بھائی تم نماز وغیرہ پڑھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا جی نماز تو پڑھے ہم تو سالانہ طور کے اوپر تعزیہ کی ڈرائیور میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اس دور میں ان کے اسلام کی دلیل بن گئی کہ جب اگر کوئی ان کو اسلام سے خارج کرنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اب ان کو دین کے اوپر راغب کرنا ہے، کیونکہ وہ دین نہیں ہے تو اس کو اپنے تدبر کے ساتھ کرنا ہے۔ اب کوئی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو دینی گفتگو ہے جب اس کو عروج پر لے جاتے ہیں تو دینی گفتگو کو اس حد تک عروج پہ لیتے ہیں کہ اس میں ذاتی رنجش کو لے آتے ہیں۔ اچھا، ذاتی رنجش کا نقصان کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یہ انقلابی بات ساتھ میں فرما دی، فرمایا لیکن اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا، رسی رب کی مضبوطی سے پکڑنی ہے لیکن اگر آپس میں لڑے تو ہوا اکھڑ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے کہ قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کو کہ میرے نبی سے اپنی آواز کو کیا رکھو، وسط رکھو، دھیمی رکھو۔ اب تو نبی علیہ السلام ہمارے درمیان نہیں، اب کیا کرنا؟ اب ہمارے دیش کو چھوڑ کے، بس ہم مسلمانوں کو چھوڑ کے جو بھارت میں پوری دنیا میں آئے تب بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کبھی عرب میں جائیں، عجم میں جائیں، افریقہ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کیا رواج ہے وہاں؟ جب کوئی دو مسلمان آپس میں کسی معاملے کو لے کے بحث پڑھتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، گفتگو تیز ہو جاتی ہے، آوازیں بلند ہونے لگتی ہے، تو تیسرا بندہ پاس میں آگے زور سے کیا کہتا ہے؟ صلو علی النبی، کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجو۔ تو یہ جو لڑنے والے ہیں فوراً اپنی لڑائی بند کر دیتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات آ گئی اس کا مطلب خاموش ہو جاؤ۔ ہماری بدبختی کیا ہے؟ ہماری کیا بدبختی ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر تانے لگا رہے ہیں۔ سید حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال کا جو عرصہ گزرا، ایک عالم ایسا نہیں ملتا جس نے نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع بنایا ہو۔ ایک عالم ایسا 1000 سال کی مدت میں ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے، اور آج ہم نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کو وجہ نزاع بنا لیتے ہیں مسائل کے اندر۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے، سمجھ لیجیے اچھی طرح، آپ نے دین کو آگے جا کے اپلائی کرنا ہے، پروجیکٹ کرنا ہے دوسروں کے سامنے، تو اس کے لیے دو چیزیں آپ میں ہونی نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات، آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ میں حضرت مولانا سے راستے میں کہا کہ گفتگو کر رہا تھا اور میں نے بڑی درد مندانہ بات حضرت کو کہی، آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کہا سب سے بڑی ضرورت اس وقت مولویوں کے اعلیٰ کردار کے،
صرف کپڑے پہننے سے تو ہمارے مسئلہ ہے. آپ سوچتے کیسے ہیں؟ آپ گفتگو سے پہلے رائے کیسے قائم کرتے ہیں؟ رات ہم لوگ کھانے پہ بھی میں اپنے احباب کو کہہ رہا تھا یہ کھائیے وہ کھائیے. کیا یہ جتنی سنتیں ہیں باتیں ہیں صرف جلسوں کے لیے، اس کے بعد ہے نہیں؟ پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، گفتگو کیسے کرنی، دل کے اندر کے حالات کیسے ہوں گے، یہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ آئیے وہاں چلتے ہیں دوبارہ. جنگ خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے پس منظر سمجھ لیجیے جنگ خندق کا، کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے رائے دی کہ حضرت بہت بڑا لشکر آ رہا ہے مارنے کے لیے، ہم خندق کھود لیتے ہیں تاکہ وہ دشمن اس طرف رہ جائے، ہم لوگ اس طرف رہ جائیں. تو خندق کھود رہے ہیں، گرمی کے دن ہیں، پیاس کے دن ہیں، بھوک کے دن ہیں، قحط کے دن ہیں، کھانا پورا میسر نہیں ہے. تیزی سے خندق کھود رہے ہیں تو ایک جگہ ایک بڑا پتھر آ گیا، کیونکہ پتھریلی زمین ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا. صحابہ نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پتھر کی چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے. تو نبی علیہ السلام خود موقع پہ پہنچے. پھر کہتا ہوں پس منظر کو یاد رکھیں، بیک گراؤنڈ کو یاد رکھیے. اب وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا، نبی علیہ السلام خود آ گئے، گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، خود ہتھوڑا پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں. ایک جنتی میں 70 بندوں کی طاقت، کتنے دی؟ ایک نبی میں 70 جنتیوں کی. اور نبی علیہ السلام کا لقب صرف امی ہے. آپ مولوی ہیں اس لیے بتا دوں، کبھی پڑھ لیجئے گا جا کے تواریخ کو. نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو 1 گھنٹے میں جو پہلی سات گزری ہے اس میں تمام انبیاء کے پاس جتنے علوم تھے اور تمام کائنات کے جتنے علوم تھے وہ تمام کے تمام نبی علیہ السلام کو منتقل کر دیے. اب نبی کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. نبی علیہ السلام نے تھوڑا اپنے ہاتھ سے پکڑا، ضرب ماری پتھر پہ تو اس میں درار پیدا ہو. سنو نبی کیا کہہ رہے ہیں، گرمی ہے، بھوک ہے، دشمن سر پہ ہے. تو نبی علیہ السلام کیسے بات کرتے ہیں اپنے صحابہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں پوزیٹیو کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ جب ایک درار آ گئی پتھر میں، فرمایا میرے اللہ نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرمائی. دوسرا پتھر پہ ہتھوڑا مارا، پتھر ٹوٹ گیا، فرمایا کیسر و کسریٰ کی بھی دے دی. سمجھے آپ بات کو؟ نہیں سمجھے ابھی بھی. یعنی بدترین حالات میں، سنگین حالات میں، پریشانی کے وقت بھی پیارے نبی علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہیں تو حوصلے کی بات کرتے ہیں، خوشخبری کی بات کرتے ہیں. آپ کیسے بات کرتے ہیں پریشانی میں؟ ہم لوگ پریشانی میں کیسی بات کرتے ہیں؟ پتہ لگا سنت تو یہ ہے کہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں بھی بندے نے حوصلہ دینا ہے. ہم مثال کے طور پہ کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کے 2-4 یار دوست ہسپتال پہنچ گئے، اب ان کو کوئی مرض ہو گیا، کوئی کینسر ہو گیا یا کچھ ہو گیا. اب جیسے ہی وہاں پہنچے تو جب پوچھیں گے کہ اچھا جب کیسے علاج چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جو ساتھ میں لوگ جائیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ دیکھنے میں تو بہت کمزور لگ رہے ہیں. مریض کا دل بیٹھ جاتا ہے. تو ساتھ والا دوسرا کمبخت وہ کیا کہتا ہے؟ اجی میرے چچا بھی اسی بیماری سے مر گئے پچھلے ہفتے. مطلب یہ مسلمان ہیں، دیندار ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، آپ تمام واقعات کو کنال لیجئے، ایک واقعہ ایسے نہیں ملے گا جو نیگیٹو ہو. میرے نبی علیہ السلام نے جب بھی بات کی ہے پوزیٹو بات کی ہے، مثبت بات کی ہے. تو عالم کا کیا کام ہے؟ ایک مسلمان کی کیا شان ہے؟ وہ پوزیٹو بات کرے، مثبت، بہترین حالات میں بھی حوصلے کی بات. ایک بہت بیمار بندہ پکڑ لیجیے، اس کو 50 آدمی روز الگ الگ صحابیوں سے کہیے آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، تندرست ہو رہے ہیں، کل سے آج حالت اچھی ہے، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا. پھر جو اس کا ارادہ بننے والا ہے، اللہ کریم اس کے ارادے کے مطابق اس کو صحت دینے والے ہیں. ہم قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. کوئی پازیٹو گفتگو ہی نہیں ہے.
پچھلے 40 سال میں ہم نے کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. ہم پچھلے 40 سال میں بے شمار مساجد کا قیام، مدرسوں کا قیام، لاکھوں حفاظ کرام کی دستار بندی، لاکھوں علماء کرام کا وجود، نئے علماء کرام کا میدان کے اندر آنا، بے شمار تبلیغی جماعتوں کا نکلنا، بے شمار اسلامی جماعتوں کا نکلنا، بے شمار نئے اسکول قائم کرنا، نئے نئے ہسپتال بنانے کے آئیڈیا آنا. یہ پازیٹیو نہیں ہے تو نیگیٹو نہیں ہے. یہ مثبت نہیں ہے کہ آپ کی رفتار چاہے کم ہے لیکن آپ کم رفتار کے باوجود دین کی فکر رکھتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آپ کو قوم کو حوصلہ دینا ہے یا ان کا حوصلہ توڑنا ہے؟ یہ بتائیے سنت طریقہ کون سا ہوا؟ یہ جو انڈائریکٹ ٹیررزم ہوتا ہے کہ صرف 24 گھنٹے اپنے لوگوں کو وہم کا مریض بنانا کہ نہیں یار تم بیکار ہو، تم یہ ہو، تم وہ، نہیں، اس کو تبدیل کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے. بات سمجھ گئے آپ اطمینان سے میری؟ نہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ نے اپنے فہم اور تدبر کے ذریعے اسلام کو آگے پروجیکٹ کرنا ہے. دعا بھی کیجیے، وقت بھی بہت ہو گیا.